اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. 3 صحابی آئے اور سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں. وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے ہیں, وہ پورا دن روزہ رکھتے ہیں, وہ عبادات کے اندر پہنچ آ گئے. لیکن جب وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, جب ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا عبادت کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ رات کو سو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہمیں روزے کے بارے میں بتائیں, پھر انہوں نے کہا زکات کے بارے میں بتائیں. تو جب وہ وہاں سے جانے لگے وہ آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا, ایک نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی روزہ رکھوں گا اور میں روزہ ایسا رکھوں گا میں کبھی افطار نہیں کروں گا. اس کا مطلب کہ صبح سے لے کر شام تک میں روزے کی حالت میں رہوں گا. اور دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات میں تہجد پڑھوں گا, کوئی رات میری ایسی نہیں گزرے گی میں سو جاؤں کہ میں رات پوری تہجد کے اندر گزاروں گا. اور ایک نے کہا کہ میں شادی اور نکاح نہیں کروں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جب یہ سنا وہ یہ بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں, کبھی چھوڑ بھی لیتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میری بیوی بھی ہے, میں بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور میں عبادات بھی کرتا ہوں. تو ذرا یہ تصور کریں کہ صحابہ نے یہ کہا کہ ہم ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور دوسرے نے کہا میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں تہجد پڑھوں گا. حالانکہ یہ تو عبادات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں روزہ رکھیں. ایک کو کہتے ہیں کہ آپ نے شادی نہیں کرنی, دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ نے تہجد پڑھنی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ان کو منع کیا. ان کو فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ایک جس نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا پوری زندگی, اس کو فرمایا کہ آپ نے پوری زندگی روزہ نہیں رکھا. میں کبھی روزہ رکھتا ہوں, کبھی افطار کرتا ہوں, کبھی روزہ رکھے اور کبھی افطار کرے. اور ساتھ یہ فرمایا دوسرے کو جو کہتا تھا کہ میں پوری رات تہجد پڑھوں گا, ان کو کہا کہ آپ نے تہجد رات کو سونا بھی ہے اور رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں. اور جس نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, میں نکاح نہیں کروں گا, تو اس کو فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث ہیں, جتنی بھی سنت ہیں, وہ ساری کی ساری میرے لیے اور آپ کے لیے, کہ ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے, ہم نے دنیا اور آخرت کے اندر جو کامیابی ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ساری کے ساری دین کے مطابق, اور وہ دین یہی کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے, وہاں پر ایک دیہاتی ہے, اس نے مسجد کے اندر تھوک دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بڑھا کے آرام سے ذرا صبر کرے, میں اور آپ کوئی بندہ یہاں پر مسجد کے اندر تھوک دیا, اسے کیا حالت کرتا ہے, کیا ہے ہمارا حالت. تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ اس کو منع نہیں فرمایا. ایک دیہاتی اس طرح مسجد کے اندر آیا, وہ سائڈ پہ جا کر پیشاب کرنے شروع ہو گیا. تو اللہ کے جب صحابہ نے منع کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو منع نہیں کرو. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام سے اور طریقے کے ساتھ اس کو سمجھایا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. لیکن میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی بندہ اونچے لہجے میں بات کرے, کہتے ہیں کہ وہ گزارا ہوتے تو چاہتا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی محمد اور ہم بھی مسلمان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو, اگر کسی کے ساتھ بغض رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے, اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے, اگر کسی سے کوئی چیز روکو تو وہ بھی اللہ کے لیے. آگے فرمایا فقد استکمل الایمان, اگر تم یہ 4 کام کر لیتے ہو تو تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ذرا یہ دیکھیں
ساتھ محبت کرتے ہیں، کیا میری اور آپ کی محبت صرف اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کسی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور عطا کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں، کسی سے کوئی چیز روکتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر ابھی کمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ میرا اور آپ کا اخلاق ٹھیک ہو، اور جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت کرتے ہیں یا ایسے آپ نے عبادت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس طرح ہم مسجد کے دروازے سے داخل ہو گئے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو گئے، ہم نے جا کے نماز پڑھ لی، ہم نے رکوع اور سجدے کر لیے، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اور جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلے ہم دین سے بھی نکل گئے۔ پھر جب ہم مارکیٹ کے اندر چلے گئے، پھر وہ تجارت کا ہمیں نہیں پتہ یہ دین کے مطابق آئے گا نہیں۔ میرا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برابر ہے کہ نہیں؟ میں کسی کے ساتھ رشتہ جوڑتا اور توڑتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن جب ہم مسجد کے اندر آ جائیں، صرف ہم نے اسی کو دین سمجھ لیا کہ ہم مسجد کے اندر چلے گئے، مسجد کے دروازے سے اندر ہو کے ہم دین کے اندر داخل ہو گئے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے